حدیث مبارکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس طرح بھی ملتا ہے، ہم بات کا حضور کا نام ہوتا رہتا ہے تو ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ اس پہ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے نا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے قید کیا ہوا تھا۔ آپ نے جب اسے قید کیا تھا نا تو اس نے قید کیا تھا تو آپ نے کہ بارگاہ میں ہرنی حاضر ہوئی، کیونکہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو سب جانتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، موسیٰ رات کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے بچے ہیں، اگر آپ اس سے مجھے چھڑوا دیں نا تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں، کیونکہ ماں چاہے جانور بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہے نا۔ وہ تابش صاحب نے خوبصورت کہا تھا کہ مدت سے وہ سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یار ماں آپ کی محبت ایسی ہے، ماں ہے ماں چیز ہی ایسی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں آج بھی، جس طرح میں بات اکثر کہتا ہوں بات اور طرف نکل رہی ہے، آج کسی بندے کو کہو نا یار موبائل ایک نمبر ہے، فون ایک نمبر ہے، فلان چیز ایک نمبر، تو بندے کہتے ہیں بھائی اس زمانے میں بندہ ایک نمبر نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ موبائل اور یہ چیز ایک نمبر ہے، تو میں کہتا ہوں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اب ایک نمبر شے کوئی نہیں ملتی، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں آج بھی ایک شے ایک نمبر ہے اور وہ ماں باپ کا پیار ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے سچا اور کھرا تھا، آج بھی سچا اور کھرا، لوگ نہیں سمجھتے ماں باپ۔ اور یاد رکھیں میں ایک بات اپنے گھر میں بھی کہی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سب سے دلیر اپنے باپ کو سمجھتا ہے، سب سے امیر اپنے باپ کو سمجھتا ہے، سب سے خوبصورت اپنے باپ کو سمجھتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے نہیں میرا باپ دلیر کوئی نہیں۔ اچھا جتنا عرصہ وہ یہ سمجھتا رہا نا میرا باپ دلیر ہے، جتنا عرصہ سمجھتا رہا میرا باپ دلیر ہے، اتنا عرصہ تک اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جوان ہوا تو اس نے باپ کو کچھ نہیں سمجھا تو زمانے کی تکلیفیں اس کی طرف آ گئی۔ بچپن میں سمجھتا تھا کہ میرا باپ سب سے امیر ہے، کبھی اس کو ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ غریب سے غریب بندہ بھی اپنے اولاد کے سارے نسلیں اٹھاتا ہے، بڑا ہو کر کہتا ہے میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اب وہ خود کماتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میرے باپ کا سایہ کتنا بڑا سایہ تھا۔ تو یاد رکھو کہ ماں باپ کو جب بندہ حقیر سمجھتا ہے نا استغفر اللہ، اس وقت بندہ خود حقیر ہو جاتا ہے، جب ان کو ذلیل سمجھتا ہے بندہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ، میں آپ کو بتاؤں نا، اب ہم تقریر پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب بڑے ہو گئے، ہم اپنے آپ کو بات کرتے ہیں چلو بال بھی سفید ہو گئے، عمر کے ساتھ یا جس طرح بھی ہوئے سفید ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ماں باپ کے لیے ہم چھوٹے ہی ہیں، چاہے بڑے ہیں نا ان کے لیے چھوٹے ہی ہیں۔ ارمان صاحب کے والد صاحب آپ مثال کیا تو ان سے پوچھا ہم ان کی داڑھی سفید تھی لیکن ان کے لیے چھوٹے تھے۔ میں خود پچھلے دنوں ایک دن تقریر کے لیے گیا تو کمروٹی تو میں رات کو واپس لیٹ آیا، تو میں ادھر آ گیا جس دن ہم یہاں بیٹھے تھے یاسین صاحب کے گھر، تو یہاں سروس نہیں تھی، تو میں نے میسج کر کیا تو کسی نے دیکھا نہیں۔ خدا یہ محفل ہے میں بیٹھا ہوں، میں 11 بجے ان سردیوں کے دنوں میں گھر گیا تو میری والدہ باہر کھڑی تھی، کہتے آپ نے بتایا نہیں، میں نے کہا اس راستے میں کہیں گر گئی۔ تو یاد رکھیں ماں باپ کی کیا جانور بھی ہونے میں عرض کر رہا تھا، ماں باپ بھی محبت کرتے، بندے سے محبت ماں باپ ہی کرتے ہیں، دنیا والے بس مذاق ہی کرتے ہیں، بس دنیا والے مطلب سے محبت کرتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں، عزت سے محبت کرتے ہیں، شہرت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اس کا یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں آپ کو سب قرآن رب کی محبت کی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ رب بندے سے کتنی محبت کرتے۔ یار ہم سرعام اس کا کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا کھا کر اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی معاف کرتا ہے، پھر بھی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے۔ رب کی محبت کی مثال نہیں ہے۔ اگر رب کی محبت کی کوئی تمثیل ہے نا، قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو وہ والدین کی محبت کی صورت میں والدین ہوتے چاہے جنوار کی بات آگے نکل گئی تو وہ والدین وہ نا ہرنی کہنے لگے حضور میں جا کر نا دودھ پلا کر واپس ہوں، تو حضور نے پوچھا ہرنی اگر تو واپس نہ آئے، اگر حضور نے کہا اگر تو نہ آئے، اس نے چند باتیں کی، اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اگر میں نہ ہوں مجھ پر اتنی لعنتیں برسیں کہ جس شخص نے نماز فرض پڑھی ہو اس کے بعد جو دعا نہ کرے جتنی اس پر لعنتیں برستی ہیں اتنی مجھ پر برستی ہیں۔ اب نماز فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا 3 لوگوں کے دعا کے بارے میں حدیث میں ملتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اس کی اولاد کے آگے میں قبول ہوتی ہے۔ تو لگ گیا لیا سے گھڑیاں پیچھے لوائی کے لکھائی چھوڑی ہے میری ماں کی دعا ہے۔ بھائی باپ دعائیں نہیں کرتا رہا، باپ نے کبھی نہیں کہا میرے پتری گھڑی نہ لبے، باپ کہنے نہیں دعا
دعا کی تھی کہ یا رب العالمین ہمارا پتر ناکام ہو جائے، نہیں، والدین ساری زندگی بہت چاہیے نا آسان کامیاب بنایا۔ تو یاد تو کہا، علم کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ پر اتنی لعنتیں برسیں جتنی اس شخص پر برستی ہیں کہ جو فرض کے بعد دعا نہیں مانگتا، اور دوسری بات کہی کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پر اتنی اس پر اگر میں نہ واپس آؤں تو مجھ پر اتنی لعنتیں برسیں کہ جو آپ کا نام نامی سن کر آپ پر درود پاک نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جب بھی حضور کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ، اور درود پاک پڑھنے کے فائدے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بات ہم آپ کو کہتے ہیں اونچا درود پاک، یہی بات عرض کرنی ہے ہم نے، اونچا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں القول البدیع میں لکھا ہے کہ وہ عالم تھے، ان کے پاس ایک بندہ تھا، وہ لکھتا تھا، کاتب تھا، عالم جو بات بھی کرتا وہ لکھ لیتے۔ ایک دن عالم کی زبان پہ میرے آقا کا نام آیا، جیسے ہی اس نے آقا کا نام سنا نا، اب اس کاتب نے بلند آواز سے میرے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے نا، اب ہمیں بھی یاد رکھو، ہم کھانا کھاتے ہوں نا، کسی بندے کو کہنا بھائی دعا مانگو، آپ نے دعا نہیں پڑھی، وہ فوراً کہے گا بھائی ایسا منگی کہ تو منگی تو اپنے سے منگی۔ اب سمجھانے کا دور نہیں رہا، کسی بندے کو کہو نا جی کھانے تو پہلے آتے ہوگی، اور نہیں جی تو ہوئی گی نا میں تو ہیتا ہے۔ ہم آج کے بعد اسلام میں پچتی ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم آگے سے 2 نہیں 4 سناتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مسجد ہی سنا تو میں مسجد میں جو نکلیا تھا، ایک بندہ نماز پڑھنا سے دوسرے بٹن کھلنے سے، ایک بند ہونے چاہیے، میں ایک بندے میں ہے جی ایک بٹن کھلنے نہیں ہونے چاہیے نماز ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا پر ہوتا نا دین ہوگا نہیں سا مولویوں کا۔ دیکھو ہم آج کے زمانے میں بات ہم سمجھتے نہیں ہیں بھائی درود پاک پڑھنے میں کتنا ہے، تو اگر ہم اونچا درود پاک پڑھیں گے نا تو ہماری وجہ سے سارے لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ القول البدیع میں لکھا ہے کہ جب اس عالم نے آقا کا نام لیا نا، اس کاتب نے آقا پر درود پڑھا، جیسے اس نے درود پڑھا نا تو سارے مجمع نے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا وہ فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا جی اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیا۔ پوچھا کس وجہ سے معاف کیا؟ اس نے کہا اتنا کوئی نیک نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، عملوں کی عمل چھوڑنے نہیں ہے، لیکن یقین عملوں پر نہیں ہے، رب کی رحمت پر ہے۔ ان سڑے پر لگ گیا جی اور رب نمازہ نال نہیں بخشنا، اور یار ایک بندہ صبح 4 بجے اٹھی مسیتی جانا، ایک 9 بجے تک ستا رہنا، وہ برابر ہوئی سکتے۔ یاد رکھو اسے عملہ پر نہیں یقین، بخشن جدو بھی ہو سا رب نے رحمت نال ہو سا، لیکن ایک گل ہو جی اللہ نمازہ نال نہیں بخشنا۔ ایک بندہ میں یہاں ہو جی جڑے نماز پڑھنے نا اللہ کو نہیں ڈر رہے، میں جس کے پڑھی نہیں اللہ کو بہت ڈر رہا ہے، ہماری الٹی ہے بھائی اللہ نمازہ تو نہیں بخشنا، بھائی اللہ اگر چلو اللہ رحمان اور وہی بخشے گا، یہ سچ ہے، لیکن اللہ بے انصاف بھی کوئی نہیں کہ صبح 4 بجے 3 بجے مسجد کی ٹھنڈے پانی نال وضو کری مسجد ہی جانے والا تو 9 بجے تک سہنے والا اگر برابر ہوئی ہے تو پھر انصاف کون کرتی ہے اگر رب نہ کرتی؟ یہ بھی بات ہے۔ یا اس نے کہا بخشا رب کی رحمت سے گیا ہوں، لیکن ایک بات کہا، میں پوچھا کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں عالم کے قدموں میں رہنے والا تھا، ایک دن عالم کے نام پہ میرے آقا کا نام آیا، اس کے لبوں پہ جیسے میرے آقا کا نام آیا تو میں نے بلند آواز سے درود پڑھا، میری وجہ سے سارے مجمع نے آقا پر درود پڑھا، بس آقا پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بھائی درود پاک پڑھیں۔ آج کے میں کل بھی میرے خیال عبدالقاری صاحب کی تقریر میں یہی بات کی، آج کے دور میں، اور میں جمعے میں اکثر کہتا ہوں آپ پڑھتے ہیں کہ بھائی آج کے ہمارے علاقے میں ہمارے کیا ہر جگہ مسئلہ ہے، مہنگائی کے بعد مہنگائی بڑا مسئلہ ہے آج کل کا، بھائی بڑا مسئلہ، بھائی 2000 میں بھی کبھی کسی نے سوچتا تھا 2200-2400 کا بھی آٹا لیں گے، یہ نہیں سوچا تھا، مہنگائی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب اب تو پیاز لیتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے ہیں بھائی ریٹ اتنا ہو گیا، اللہ ہمیں بچائے۔ یاد رکھیں یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ اوپر فرق ہے ہم نہیں کہتے، لیکن نیچے ہماری وجہ سے فرق ہے، فرق ہماری وجہ سے۔ حقیقت یاد رکھے، حجاج بن یوسف بڑے ظلم کیا کرتا، کسی نے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ رعایا کی وجہ سے ہے، اگر رعایا نیک ہونا تو پھر اوپر بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، ہمارا انتخاب ہی ایسا ہے، پھر ہم کیوں نوٹ روتے ہیں؟ یاد رکھے ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، خود بدلیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تو احباب ذوالفقار کیا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا، تو اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ، اس کے بعد بڑا مسئلہ اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان کے علماء نے لکھا کہ جو اولاد نافرمان ہے اس کو نبی پر درود پڑھنا سکھا دو، وہ نبی پاک پر درود پڑھیں گے اللہ ان کی فطرت میں نرمی کو پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔